ماحول، علماء، سب کڑی نظر رکھنا، بچوں پر نظر رکھو۔ واٹس ایپ پہ کیا دیکھ رہا، فیس بک پہ کیا دیکھ رہا، یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا، انسٹا پہ کیا دیکھ رہا، کس کو فالو کر رہا، کون سے ویب سائٹس میں چلے جا رہا، اس کے فرینڈز کیا ہے، کیا چیٹنگ کر رہا۔ گھر میں کسی کے موبائل کا کوئی لاک نہیں رہے گا، ہر ایک اپنے اپنے موبائل، کوئی بھی کسی کا موبائل جب چاہے نکال کے دیکھ سکے، ایسا موبائل رکھو گھر میں، ایسا سسٹم رکھو، ورنہ تمہارے بچے موبائل کو لاک ڈال کے رکھ کے کیا کیا دیکھ رہے، تم بے پرواہ ہو گئے، لاپرواہ ہو گئے، بچوں کو چھوڑ دیے روڈوں پہ، چورستوں پہ۔ ہمارا بچہ گیا کھیلنے کے لیے، لیکن باہر جا کے کتنی گندی باتیں کر رہا، کس کو چھیڑ رہا، کس کو آنے والے جانے والے لوگوں کو چھیڑ رہا، کتنے لوگوں کو کیا کیا نقصان کر رہا، کیسی گالیاں دے رہا، کیسے باتیں کر رہا، کونے میں جا کے راتوں کو بیٹھ کے چادر اوڑھ کے بستر پہ جا کے الگ سے کیا کیا چیزیں موبائل میں دیکھ رہا، کس کے ساتھ افیئرز کر رہا، یہ چیزیں تم بھول گئے۔ یہ چیزیں جب کڑی نظر نہیں رکھیں گے تو پھر بچے بگڑ جائیں گے۔ یاد رکھو، اہم چیز یہی ہے کہ ماں باپ سب سے زیادہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھنا۔ اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیکچرز میں، میرے بیانوں میں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بگڑنے سے پہلے کہیں ثبوت دے جاتی ہے، کئی چیزوں میں ثبوت، دلیل مل جاتی ہے، اس کے بات کرنے میں، اس کے ایکشنز میں، اس کے نوٹ بکس میں، اس کے کپڑے پہننے میں، اس کے چلنے کے انداز میں، اس کے بات کرنے میں۔ ارے اتنے آزاد چھوڑ دیے آج ہمارے بچوں کو ہم لوگ، نوجوان بچیاں، بھائی، بچے، کتنے لوگوں کے کال ریکارڈز ملتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے بوائے فرینڈ سے، گرل فرینڈ سے بات کرتے ہوئے نظر آتے۔ ماں باپ بے فکر، ان کو معلوم ہی نہیں ہے گھر میں بچہ گھنٹے گھنٹے بات کر رہا۔ انہیں واٹس ایپ پہ، انہیں سٹیٹس پہ، ڈی پی پہ کیسے ویڈیوز لگا رہی، کیسے ویڈیوز لگا رہا، کون سے شعر و شاعریاں، کون سے امیجز لگا رہا، کبھی غور کرو۔ یہ ثبوت دے کے جاتی ہے تمہاری بچی بگڑنے سے پہلے۔ وہ محبت کے شاعریاں، وہ عشق اور محبت کے گانے، وہ میوزکاں، وہ ویڈیوز لگا رہی یا لگا رہا، سمجھو کہ تمہاری بچی بگڑنے والی ہے۔ نوجوان بچیاں، بھائی، کالج پڑھنے والے بچیاں، بچے، تمہارے ان کے اپنے واٹس ایپ سٹیٹس اور ڈی پی کو دیکھو، اس کی اصل سٹیٹس کیا ہے سمجھ میں آ جاتی، انہیں بگڑنے والا ہے سمجھ میں آ جاتا۔ لیکن ماں باپ بے فکر ہو گئے، موبائل دے کے چھوڑ دیا، کچھ بھی کر لیں دو، انہیں جانے کے بعد اب روتے ہوئے گھومتے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی کڑی نظر رہنا، پھر اس کے بعد پردے کی اہمیت بتانا۔ آج تو اتنے زیادہ ماں خود بے پردہ ہو گئی، فیشن پرست بن گئی، اب بچیوں کو پردہ کرنا کہاں سے سکھائے گی؟ غلط صحبتوں سے انہیں بچانا، کس کس سے بات کر رہی، کس کس کی صحبت میں ہے۔ آج بچی خالی ہوں بول دے کے چلے جاتی، امی میری سہیلی کے گھر کو جا رہی ہے، جا بیٹا جا، لیکن وہ سہیلی کے گھر کو جا کے کیا کر رہی، کون سہیلی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہے، امی میں چلے جا رہی، چھٹیوں کے دن ہیں آج، تمہارے بچیاں کو تم بھیج دیے۔ یاد رکھو، بچیاں ہو یا بچے ہو، اکیلی لڑکی کو تو خاص طور سے خالہ کے گھر، پھوپھی کے گھر، ماموں کے گھر، فرینڈز کے گھر، فرینڈز کے شادیوں کے نام پہ یا کالج کے پارٹیوں کے نام پہ اکیلی لڑکیوں کو مت بھیجو، اکیلے لڑکوں کو مت بھیجو۔ یا تو اس کی ماں ساتھ میں رہے یا ان کا باپ ساتھ میں رہے۔ جب تمہارے بچیاں اکیلی رہیں گی تو بگڑ جائیں گی۔ تم سمجھتے ہیں ہماری خالہ کے گھر کو جا رہی ہے، ارے ہماری بہن کے گھر کو بھی، لیکن اس کی خالہ کی بیٹی اور تمہاری لڑکی اس کے فرینڈز کے ساتھ مل کے راتوں کو دن میں اکیلے کیا باتیں کرتے آپ کو نہیں معلوم۔ ہم کو معلوم ہے کیونکہ ہم تحقیق کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسی ایسی چیزیں، پوری باتیں ہمارے پاس رپورٹ پہنچتی ہے، ہم کو معلوم ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں نا، چلو 8 دن چھٹیاں ہیں بھیج دیے، بہت بڑی غلطی کرے تم، بہت بڑی۔ ماں کی نگاہ سے بغیر لڑکی ایک مرتبہ بھی 1 گھنٹے کے لیے بھی الگ ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے، یاد رکھو، بہت بڑا خطرہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد وقت کو بیکار میں نہیں گزارنے دینا۔ اس کے بعد سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ان کا جلدی نکاح کرا دینا۔ جتنی بگاڑ ہو رہی ہے، جتنی بگاڑ ہو رہی ہے، چاہے وہ زناکاریاں، بدکاریاں، برے اخلاق، جو کچھ بھی ہو رہا، یہ تمام چیزیں نکاح دیر کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہر مرد اور ہر عورت کے اندر ایک فطری کشش رکھا، بالغ ہوتے ہی ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، مرد کو عورت کی ضرورت، عورت کو مرد کی ضرورت۔ جب 12-13 سال کے بچیاں یا بچے بالغ ہو گئے، اب اس بچی کا نکاح تم 30 سال 25 سال کی عمر تک نہیں کرو گے۔ 12 سال سے لے کے 25 سال تک وہ اپنے نفس کو کیسے کنٹرول میں رکھ سکتی ہے، حالانکہ اس کے دیکھنے کی چیزیں پوری اس کو وہی شہوت سکھاتی ہے، اس کے فرینڈز، اس کا سرکل، اس کا ماحول پورا وہی ذہن بھرا ہوا ہے، وہی گندی چیزیں سکھا رہا ہے۔ تو ہر چیز
چیز اس کو سیکھنے میں دیکھنے میں مل رہی ہے تو وہ اپنی فطرت کو اپنے نفسانی خواہشات کو کیسے کنٹرول میں رکھے گی؟ تم ڈگریاں حاصل کرنے جاب کرنے کے لیے لگا دیے، 25-30 سال تک تمہارے بچوں کا نکاح نہیں کرے، اس کو حلال طریقے سے جو چیز نہیں ملی تو اب وہ حرام کی طرف جائیں گے، وہ زناکاریاں برابر کریں گے کیونکہ تم ان کا نکاح دیر سے کرے۔ نکاح دیر سے کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔